الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بڑی دنیا بنائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ رنگینی دنیا بنائی، اتنی بڑی دنیا بنائی کہ ہمارے اور آپ کی نگاہ اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی کو دیکھنے سے قاصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس اتنی بڑی دنیا کے اندر اپنی بے شمار مخلوق کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا کے اندر اتنی مخلوق ہے کہ ہم اور آپ اگر اس کی گنتی گننا چاہے، اس کو شمار کرنا چاہے، تو ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اپنی بے شمار مخلوق کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کام کو بانٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی مخلوق اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ہر مخلوق کا اللہ تبارک و تعالی نے کام کو تقسیم کر دیا، اور ہر مخلوق کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی مخلوق اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ہر مخلوق کی تخلیق یعنی اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کی تخلیق، اس کی پیدائش کے مقصد کو بھی بیان کر دیا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا کے اندر جو بے شمار مخلوق ہے، ان مخلوق جو بے شمار مخلوق ہے جس کو ہم اور آپ گنتی نہیں گن سکتے ہیں، جس کا شمار ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، ان بے شمار مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوق بنایا۔ ان بے شمار مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اعتبار سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی اس دنیا کے اندر جتنی مخلوق پائی جاتی ہے، ان تمام مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوق میں سے سب سے بہتر مخلوق بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کی۔
تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین شکل و صورت کے اندر ڈھالا، بہترین سانچے کے اندر ہمیں ڈھالا، بہترین شکل و صورت دے کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اسے بھی ہمیں اور آپ کو بہترین مخلوق ہونے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے مقصد کو بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے شمار مخلوق میں جو انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ذریعے ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد، ہمارے اور آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنا کر، بے شمار مخلوق میں سے ہمیں چن کر کے بہترین مخلوق بنا کر کے جو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو ہماری تخلیق کا مقصد، ہمیں پیدا کرنے کے مقصد کو بھی بیان کر دیا کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جناتوں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس طریقے سے کی جائے گی؟ عبادت کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا اصول کیا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہترین مخلوق بنا کر انسان کو پیدا کیا، ان انسانوں میں سے، ان بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنے مخصوص بندے کو منتخب کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچا دے، جسے ہم اور آپ نبی اور رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اور انسان اور جنات اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اب وہ عبادت کس طریقے سے کیا جائے گا؟ عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور عبادت ہے کیا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کیا، انتخاب کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام بتا دے کہ کس طریقے سے زندگی گزارا جائے گا، اصول کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بات پہنچا دی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، اور یہ نبی اور رسولوں کا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر ختم ہوا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لاکھوں کی تعداد میں نبی اور رسول آئے۔ ہر زمانے کے اندر، ہر خطے میں، ہر ملک کے اندر جیسی ضرورت پڑتی گئی، اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے نبی اور رسول کو اتارتے چلے، اور ہر نبی اور رسول نے اللہ رب العزت کے پیغام اور اصول کو
کہ زندگی کس طریقے سے گزارے جائے گی، کون سا کام ہمیں کرنے کا ہے اور کون سا اچھا کام ہے، کون سا برا کام ہے، کس کام کو کرنا ہے اور کس کام کو نہیں کرنا ہے، یہ سارے نبی نے اپنے مشن کے مطابق، اپنے اصول کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے مطابق دوسرے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر کتنے نبی آئے، حدیث کے مطابق اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایک حدیث کے مطابق کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور ہر نبی کا مشن، ہر نبی کا اصول اور پیغام یہی تھا کہ ہر انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بے شمار نبی آئے، ہر نبی کے قصے کو بیان کیا، اس کے واقعات کو بیان کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے پوری ایک سورت نازل کی ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورہ یوسف رکھا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کے قصے اور نبی کے واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق حاصل کرنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے سبق رکھا ہے اور اصول رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کا جو خلاصہ پیش کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں یہی بات پیش کی ہے کہ عقل مندوں کے لیے، جو عقل و شعور رکھتے ہیں، اس کے لیے ان قصے کے اندر، ان واقعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق رکھا۔ اگر کوئی عقل مند اس سے سبق حاصل کرنا چاہے، زندگی گزارنے کا اصول لینا چاہے، زندگی کس طریقے سے گزارا جائے گا، رب کو کس طریقے سے راضی کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش کس طریقے سے ہوں گے، اگر اس کو انسان حاصل کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے قصے کے اندر، نبیوں کے واقعات کے اندر یہ سبق، یہ اصول اللہ تبارک و تعالی نے مزین کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی کہ انسان کے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ عبادت کس طریقے سے کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کے سلسلے کو قائم کیا کہ نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر، یعنی عملی طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو وحی کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کے اوپر احکام کو نازل کیا، وہ قول کے، وہ بتا کر کے، وہ قول کے ذریعے سے دوسرے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کے سلسلے کو ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے قائم کیا کہ ہم اور آپ نبی کے اسوہ کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے، اور اللہ رب العزت نے جو ہماری تخلیق کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو اتنی بڑی چوری
پوری دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوق کو بنایا، ہمارے کھانے اور پینے کا انتظام کیا، ایسے ایسے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سب ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور ہمارے اور آپ سے صرف ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایک ہمارا مقصد بیان کیا گیا۔ ہمارے رزق کا انتظام ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا رزق کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رزق کا انتظام تو خود میرا رب کر رہا ہے۔ میرے کھانے اور پینے کا انتظام ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، میرا رب خود اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ صرف ہمیں اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر 60 سال 70 سال کی زندگی عطا کی ہے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبیوں کے سلسلے کو کہ ہم رب تک بندہ اپنے رب کو پہچانے کس طریقے سے، اصول اس کی عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کا سلسلہ قائم کیا۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ چلا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور وہ کذاب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے قصوں کے اندر، ان کی واقعات کے اندر عقل مندوں کے لیے نصیحتیں رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر بے شمار نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چونکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دسمبر کا مہینہ ہمارے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ عیسوی سال کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے، اور دسمبر کی آج 30ویں تاریخ ہے۔ ایک دن کے بعد یہ سال رخصت ہو جائے گا اور ایک نیا سال آغاز ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مہینے کے تعلق سے چونکہ بہت سارے خرافات و بدعات ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ گیا ہے، مسلم سماج کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان خرافات اور ان بدعات میں سے ایک رسم و رواج کرسمس ڈے کا بھی شروع ہو چکا ہے، جو عیسائیوں کے یہاں تھا، لیکن یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ اس مسلم سماج کے اندر بھی داخل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت چونکہ بہت کم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر نبی کے مقابل میں بہت گہرا تعلق ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا کم و بیش بھیجا، ان میں سے ایک واحد نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے، اور ان کے ساتھ یہ آخری زمانہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور آخری زمانے کے اندر پورے دنیا کے اندر اسلام کو وہ پھیلانے کا کام کریں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج عیسائی دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے
کچھ من گھڑت باتیں پیدا کی جاتی ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہے اور نہ ان کی تعلیمات سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سچا نبی بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے بہت سارے لوگ ان کی تاریخ کے اندر ناواقفیت ہے، اور لوگ اسے یہ تصور کرتے ہیں، عیسائی زمانے کے لوگ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا کے اندر پیدا ہوئے وہ 25ویں دسمبر کو ہوئے۔ کسی تاریخ کے لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ 19ویں دسمبر کو، تو کسی کا 6 دسمبر کو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اولاً تو کرسمس ڈے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برتھ ڈے منانا یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو۔ ہم اور آپ چاہے اپنا برتھ ڈے کیوں نہ مناتے ہو، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، برتھ ڈے بنانے کی ضرورت ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اسلام کے اس کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے، یہ بات بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی نیا سال نہیں، اور نئے سال کی آمد پر ہمیں اور آپ کو جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جشن کب منایا جاتا ہے؟ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب کوئی خوشی کی محفل قائم ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں جشن منانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھیں، اگر یہ سال ہمارا 2022 کل رخصت ہو جائے گا اور 2023 آئے گا تو اس وقت ہمیں کون سی خوشی کا وقت؟ ہمیں کوئی خوشی کا وقت نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ ہماری خوشی کی کوئی محفل ہمیں قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ہماری پیدائش ہوئی، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، اور بلکہ ہر مذہب کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کس وقت اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی، اس کا ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہم اور آپ پیدا ہوئے، دنیا کے اندر آ گئے، ہماری کچھ بچپن کی زندگی گزری، پھر اس سے بھی اوپر گزری، پھر ہم جوانی کے عالم میں آئے، بڑھاپے کے عالم میں آئے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو زندگی ہماری گزر گئی اس کو ہی ہم نے دیکھا ہے، آگے ہماری زندگی کیسے گزرے گی اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم اور آپ مسجد کے اندر ہیں، مسجد سے باہر جائیں گے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، نہ معلوم ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم پوری نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں، اسے ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری عمر کی کوئی حد نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کتنی زندگی جئیں گے، کئے سال کی زندگی گزریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن عام طور سے جو عمر ہوتی ہے 60 اور 70 سال کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ تصور کر لیں کہ ہماری زندگی 70 سال کی ہے اور ہمیں پیدا ہوئے 5 سال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کی عمر 70 سال کی متعین کی تھی، اس میں سے 5 سال ہمارا گزر گیا، تو ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہماری عمر کم ہوئی یا بڑھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری 70 سال کی عمر متعین کی تھی، 5 سال ہم ہو چکے ہیں یا 10 سال کے ہم ہو چکے ہیں، تو جب ہماری عمر سے 10 سال ختم ہو گئی تو ہماری وہ زندگی بڑھی یا گھٹی؟ ہماری عمر 70 سال کی متعین ہوئی، 10 سال اس میں کم ہو گیا، ہم اور آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ ہماری زندگی کا عمر بڑھا یا گھٹا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً جو 70 سال کا متعین ہوا تھا، 10 سال کے ہم ہو گئے، تو اس 70 سال میں سے 10 چلا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 80 ہو جائے گا، بلکہ 60 ہی ہمارے سال کی عمر ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ 2022 رخصت ہو گیا اور 2023 آ رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری عمر جو متعین ہوئی تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، 10 سال کم ہو گیا۔ تو اب ہم دنیا کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 70 سال کی زندگی دی تھی، اس میں سے 10 سال ہمارا ختم ہو گیا، 20 سال ہمارا ختم ہو گیا، تو اب ہماری عمر دنیا کے اندر رہنے کی کم ہو گئی ہے۔ اور یہ بات بھی کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو اب 5 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے گی، 2 سال آپ کو رہنا، 2 سال کے بعد آپ کی زندگی باقی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ جب ڈاکٹر ہمارا یہ پیغام دے دے کہ اب آپ کے موت کا وقت قریب ہو گیا ہے، 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو کیا ہم اور آپ اپنے ڈھول اور تاشے والوں کو بلائیں گے اور نچنیاں کو بلائیں گے کہ ہاں اب میری زندگی کم باقی رہ گئی ہے، میرے خوشی کا مقام ہے، اس لیے میرے لیے ناچو اور میرے لیے ڈھول اور تاشے بجاؤ، میرے لیے شراب پیو؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نہیں۔ جہاں تک ہو سکے گا ہم اور آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم اب ہماری چند مہینے کی زندگی، 1 سال کی، 2 سال کی زندگی باقی رہ گئی ہے، ہم اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کر لیں۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جس طریقے سے ہماری زندگی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے دنیا کے اندر رہنے کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، یہ موت ہمیں قریب بلا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، برتھ ڈے بنانے کا نہیں، نیا سال کا جشن منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈیتھ ڈے منانی چاہیے کہ ہمارے موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کرسمس ڈے یا نئے سال کا جشن ہمارے اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی اس سے پرہیز کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ آج نوجوان نہیں شامل ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو اس کا موقع دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس سے پرہیز کریں اور اپنے بچے کو بھی اس سے پرہیز رکھیں، اور بچہ اس وقت بچے گا، ان خرافات و بدعات سے بچہ اس وقت رکے گا جب ہم اور آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کا انتظام کریں گے۔ اگر ہم اور آپ انگریزی تعلیم کے سے انکار نہیں، انگریزی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو جیسی تعلیم ہمیں ہمارے بچوں کو ملے گی، اسی کے اعتبار سے اس کی زندگی مرتب ہوگی۔ اس لیے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کا سب سے پہلے اسلامی تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم دیں، قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ پھر دنیاوی کی تعلیم بھی دیں۔ اس لیے کہ آج کے دور کے اندر اسلامی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس سے ہمارا دین پھیلے، دین کے مضبوط ہو، ہمیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ایسے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب